ناظرین آداب، مورخہ 5 جون 2025 مطابق 8 ذی الحجہ 1446 ہجری کے اودھ نامہ وائس ایڈیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیش خدمت ہے اودھ نامہ میں شائع خاص خبروں کی تلخیص۔ مکہ مکرمہ میں مناسک حج کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر سے لاکھوں عازمین حج کی مینا روانگی کا آغاز ہو گیا ہے۔ حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ کل ادا کیا جائے گا۔ عازمین حج آج اپنی رہائشوں میں 2 رکعت نفل کی ادائیگی کے بعد احرام باندھ کر مینا کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ عازمین کو ظہر سے قبل مینا پہنچنا ہے، جہاں ظہر، عصر اور مغرب عشاء کی نمازیں ایک ساتھ ادا کی جائیں گی۔ رات مینا میں قیام اور نماز فجر کی ادائیگی کے بعد کل 9 ذی الحجہ کو حج کے رکن اعظم وقوف کے لیے عازمین میدان عرفات روانہ ہوں گے، جہاں وہ حج کا خطبہ سننے کے بعد ظہر اور عصر کی نمازیں ادا کریں گے اور سورج غروب ہونے تک میدان عرفات میں وقوف کریں گے۔ بنگلور کے چنا سوامی اسٹیڈیم کے باہر IPL کے 18ویں سیزن کی فاتح RCB کا وکٹری پریڈ ماتم میں تبدیل ہو گیا۔ مختلف ذرائع سے ملی اطلاع کے مطابق اس بھگدڑ میں اب تک 11 لوگوں کی موت ہو چکی ہے اور 33 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ حادثے کے بعد زخمیوں کو نزدیکی اسپتالوں میں داخل کروایا گیا ہے۔ رائل چیلنجرز بنگلورو کی ٹیم 3 جون کو احمد آباد کے نریندر مودی اسٹیڈیم میں کھیلے گئے فائنل مقابلے میں پنجاب کنگز کو 6 رنوں سے شکست دے کر تاریخ رقم کر دی تھی۔ واضح ہو کہ وکٹری پریڈ میں شامل ہونے کے لیے مداحوں کا جمع غفیر چنا سوامی اسٹیڈیم کے باہر جمع ہو گیا۔ بتاتے چلے کہ اسٹیڈیم کی کل گنجائش 40,000 لوگوں کی تھی، لیکن تقریباً 5 لاکھ لوگ جمع ہو گئے۔ لوگ جبراً اسٹیڈیم میں گھسنے کی کوشش کرنے لگے۔ اسی دوران بھیڑ کو کنٹرول کرنے کے لیے پولیس نے لاٹھی چارج کیا، جس کے نتیجے میں بھگدڑ مچ گئی۔ آسٹریلیا کے نائب وزیر اعظم اور وزیر دفاع رچرڈ مارلس نے آج جہاں وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات کی۔ وزیر اعظم مودی نے نائب وزیر اعظم کو حالیہ وفاقی انتخابات میں آسٹریلیا کی لیبر پارٹی کی تاریخی جیت پر مبارکباد دی۔ سرکاری اطلاع کے مطابق دونوں رہنماؤں نے ہندوستان آسٹریلیا جامع اسٹریٹجک پارٹنرشپ کو مزید مضبوط بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے دفاعی صنعتی تعاون، مضبوط سپلائی چین، اہم معدنیات، جدید اور ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجی جیسے اہم شعبوں میں تعاون بڑھانے کی اہمیت پر زور دیا۔ ملک میں ذات پر مبنی مردم شماری کی حتمی تاریخ کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ ذات پر مبنی مردم شماری 2 مرحلوں پر مشتمل ہوگی۔ اس کا پہلا مرحلہ 1 اکتوبر 2026 سے شروع ہوگا، جبکہ دوسرے مرحلے کی شروعات 1 مارچ 2027 سے ہوگی۔ پہلے مرحلے میں 4 ریاستوں اتراکھنڈ، ہماچل پردیش، لداخ اور جموں کشمیر میں ذات پر مبنی مردم شماری ہوگی۔ واضح ہو کہ آزاد ہندوستان میں پہلی بار ذات پر مبنی مردم شماری ہونے جا رہی ہے۔ ملک میں ہر 10 سال پر مردم شماری کرائی جاتی ہے۔ 2011 میں آخری بار مردم شماری کرائی گئی تھی۔ اصولاً مردم شماری 2021 میں ہونا تھی، لیکن کورونا کی وجہ سے نہیں ہو سکی۔ اس بار کی ذات پر مبنی مردم شماری میں ڈیجیٹل طریقے کو بھی اپنایا جائے گا۔ اتر پردیش کے محکمہ مویشی پروری اور ڈیری ڈیولپمنٹ کے کابینہ وزیر دھرم پال سنگھ نے کہا ہے کہ گایوں کی نسل میں بہتری کے پروگرام کے تحت دیسی نسل کی گایوں کے تحفظ اور فروغ کو ترجیح دی جانی چاہیے۔ کسانوں اور مویشی پروروں کی حوصلہ افزائی کی جائے کہ وہ دیسی نسل کی گائے پالے، تاکہ دیسی گایوں کے دودھ کے معیار اور پیداواری صلاحیت میں اضافہ ہو۔ آج جہاں ویدھان بھون میں اپنے دفتر میں مویشیوں اور دودھ ترقیات کی میٹنگ کے دوران مسٹر سنگھ نے مویشیوں کے شعبے اور دودھ کی پیداوار کو بڑھانے کے لیے عہدیداروں کو ضروری ہدایات دی۔ مویشیوں کے وزیر نے کہا کہ بے سہارا گایوں کا تحفظ ریاستی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ سماجوادی پارٹی کے سربراہ اکھلیش یادو نے کہا ہے کہ BJP حکومت میں اس کے ہی ذمہ داروں اور لیڈروں کے ذریعے کھلے عام قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ انہوں نے بدھ کو جاری بیان میں کہا کہ BJP کے ذمہ داران کی فحش حرکتوں کی حد عبور کرتی ہوئی ویڈیو وائرل ہوئی ہے، جو نہایت شرمناک ہے۔ کوئی BJP لیڈر سیکس ریکٹ چلاتا ملتا ہے تو کوئی سرراہ اس بددری میں ملوث پایا جاتا ہے۔ BJP میں زمین مافیا کھلے عام غریبوں کی زمینوں پر قبضہ کر رہے ہیں۔ BJP کے کئی ترجمان زبان اور سنسکار کو شرمسار کرتے ہوئے اپوزیشن کے ترجمان کی توہین کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ کون سا اخلاق ہے جو سامنے آ رہا ہے۔ اکھلیش یادو نے کہا دراصل یہی BJP کی اصلی چال، کردار اور چہرہ ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی لینگویج یونیورسٹی نے ناک کے سہروزہ معائنے کو کامیابی کے ساتھ مکمل کر لیا ہے۔ یہ جائزہ 2 جون سے 4 جون 2025 کے دوران یونیورسٹی کے مرکزی کیمپس میں منعقد ہوا، جس میں ناک کے ہم مرتبہ ٹیم نے ادارے کی مجموعی کارکردگی اور تعلیمی معیار کا باریک بینی سے جائزہ لیا۔ ان 3 دنوں میں یونیورسٹی کے مختلف تعلیمی و انتظامی شعبوں، تدریسی اور تحقیقی لیبارٹریوں، مرکزی لائبریری، امتحانی سیل، IQAC، انتظامی بلاک اور اہم نصابی سرگرمیوں کے مرکزوں کا معائنہ کیا۔ ٹیم نے تدریسی اور غیر تدریسی عملے، ریسرچ اسکالر، طلباء اور NSS و NCC کی مختلف یونٹوں کے رضاکاروں سے براہ راست گفتگو کی اور ان کے تجربات اور آراء کو بھی سنا۔
اتر پردیش حج کمیٹی سے 2 مرتبہ منتخب حج کمیٹی آف انڈیا کے سابق ممبر حافظ نوشاد احمد اعظمی نے آج ایک دعویٰ کیا کہ یو پی اسٹیٹ حج کمیٹی کی ابھی جو تشکیل اور چیئرمین کا جو انتخاب ہوا ہے وہ پوری طرح سے غیر اخلاقی اور غیر قانونی بھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حج کمیٹی میں 3 مسلم قانون داں کا جو زمرہ ہے وہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ شیعہ سنی مفتی قانون داں موجود ہوں گے تو سفر حج کے مسائل سے کمیٹی کو آگاہ کریں گے اور کمیٹی کوئی اس طرح کا فیصلہ نہیں کرے گی جس سے مذہبی سفر مشکل ہو، مگر یو پی کی وزارت حج نے 3 مفتی کے زمرے میں جن 3 لوگوں کو مفتی مسلم قانون داں کے زمرے میں رکھا ہے، میرے علم میں ان میں سے کسی کے پاس مسلم قانون داں مفتی کی ڈگری نہیں ہے، جو صریحی طور پر حج ایکٹ کی خلاف ورزی ہے۔ عہدنامہ کے جہاں نما صفحے کے مطابق غزہ میں اسرائیلی فوج کی بربریت کا سلسلہ جاری ہے۔ امدادی مرکز کے قریب اسرائیلی بمباری سے کم از کم 58 فلسطینی آج جہاں میں شہادت نوش کر گئے، جبکہ 184 دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ شہید ہونے والوں میں اکثریت خوراک کے لیے قطار میں کھڑے شہریوں کی تھی۔ طبی ذرائع کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ خان یونس، رفح، دیر البلح اور غزہ شہر میں متعدد علاقوں پر بمباری کی گئی۔ اسرائیلی بمباری میں شہید ہونے والوں کی لاشوں کو اسپتالوں میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ بنگلہ دیش کی یورس حکومت نے شیخ مجیب الرحمان سے مجاہد آزادی کا درجہ چھین لیا ہے۔ اخبار ڈیلی اسٹار کے مطابق عبوری حکومت کے آرڈیننس سے فریڈم فائٹر کا لفظ ہٹا دیا گیا ہے۔ مجاہدین آزادی کے زمرے کی اب نئی تعریف کی گئی ہے، جس میں 3 نئی کیٹیگریز شامل کی گئی ہیں۔ یہ زمرے ہیں جدوجہد آزادی کے ساتھی، مجاہد آزادی کا خاندان اور مجاہد آزادی کے معاون کا خاندان۔ آرڈیننس کے مطابق بنگلہ دیش کی آزادی کی جنگ میں فعال ادا کرنے والے 400 سے زائد منتخب سیاستدانوں کی غیر مکتی جودھا کی حیثیت ختم کر دی گئی ہے۔ کینیڈا کے جنگلات میں لگی آگ نے 25,000 سے زیادہ لوگوں کو نقل مکانی پر مجبور کر دیا ہے۔ مقامی میڈیا نے منگل کو بتایا کہ شمالی سیسکچوان سے 9,000 سے زیادہ افراد کو نکالا گیا ہے۔ صوبائی سربراہ اسکاٹ مور نے کہا کہ آنے والے دنوں میں یہ تعداد 15,000 تک پہنچ سکتی ہے۔ ان کی حکومت نے گزشتہ ہفتے 30 روزہ صوبائی ہنگامی حالات کا اعلان کیا تھا۔ جنگل کی آگ کے دھوئیں نے پورے کینیڈا میں ہوا کے معیار کو متاثر کیا ہے۔ کینیڈا کے محکمہ ماحولیات اور موسمیاتی تبدیلی کے مطابق دھواں امریکہ کے بالائی مڈ ویسٹ میں بھی پھیل گیا ہے۔ سیٹلائٹ ڈیٹا نے یہ بھی دکھایا ہے کہ دھواں بحر اوقیانوس کو عبور کر کے یورپ کے کچھ حصوں میں داخل ہو رہا ہے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے ملک میں فوج میں بڑے پیمانے پر رد و بدل کی تصدیق کرتے ہوئے متعدد احکامات پر دستخط کیے ہیں۔ منگل کو یوکرین کے صدارتی دفتر کی ویب سائٹ پر شائع ہونے والے ان احکامات میں ملک کی مشترکہ افواج کے کمانڈر کے طور پر تقرری کے ساتھ ساتھ زمینی افواج کے کمانڈر کے طور پر ان کے استعفے کی تصدیق کی گئی ہے۔ زیلنسکی کی جانب سے دستخط کیے گئے ایک علیحدہ حکم نامے میں رابرٹ بروڈی کو ڈرون جنگ میں مہارت رکھنے والے ڈرون سسٹم فورسز کا نیا کمانڈر مقرر کرنے کی منظوری دی گئی ہے۔ ان احکامات میں برطرفیوں کی وجوہات فراہم نہیں کی گئی ہیں۔